اس کے بعد آگے آیت نمبر 20 میں آتا ہے کہ متکئین علی سرر مصفوفہ، متکئین تکیہ لگائے ہوئے، تکیہ لگانے سے مراد ہے جس طرح سے ٹیک لگا کے بندہ بیٹھتے ہیں کسی چیز کے ساتھ، آپ ایسے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں، متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی سرر مصفوفہ، سرر کا مطلب ہوتا ہے تخت، اور مصفوفہ بچھے ہوئے، یعنی صف میں بچھے ہوئے، جیسے لائن میں کوئی چیز لگاتا ہے نا بندہ، کہ کوئی بہت لمبا سا کمرہ ہو، لائن میں چارپائیاں بچھی ہوئی ہوں، یا کسی جگہ پہ آپ ایک لائن میں ایک رو میں کچھ کرسیاں لگا دیں یا کوئی صوفے وغیرہ رکھ دیں، تو اس طرح کا نقشہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک تختوں کے یعنی بچھے ہوئے تختوں کے اوپر تکیہ لگائے ہوں گے، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ہم جوڑا بنا دیں گے ان کا خوبصورت آنکھوں والی حوروں کے ساتھ، یعنی وہاں پہ ان لوگوں کی ایک ازواجی ایک زندگی شروع ہو جائے گی، اور حوریں بھی ان کو ملیں گی، اور اپنی ازواج بھی ہوں گی، اور ایک اچھی خوشحال فیملی کی شکل میں وہاں پہ وہ زندگی گزاریں گے۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم، اور پیروی کی ان کی، ذریتہم ان کی اولادوں نے، بایمان ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ملا دیں گے ان سے ان کی اولادیں، وما التناہم من عملہم من شیء، اور نہیں ہم کم کریں گے ان کے عمل میں سے کچھ بھی۔ تو اب یہاں پہ ایک یہ بہت ہی یعنی خوش آئند آیت ہے، اور بہت زیادہ دل کو ایک سکون ملتا ہے اس کو سن کے، کہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی وہاں پہ لوگوں کے اعمال کا اس طرح خیال کریں گے کہ جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، اور ان کی مثال کے طور پہ کوئی بزرگ گزرے ہیں، پیرنٹس ہیں، وہ نیک ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں، موحد ہیں، توحید کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، انہوں نے اچھی زندگی گزاری اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور اس کے بعد ان کی اولادوں نے بھی اسی طرح ایمان کے ساتھ ان کو فالو کیا، ایمان کے ساتھ ان کی نقش قدم پہ چلے، ان کی یعنی تعلیمات کے اوپر عمل کیا، تو قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی اولادیں بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ ان کے عملوں میں سے کچھ کم کریں گے، بلکہ ان کے عمل بھی پورے ان کو ملیں گے، ان کا پورا جزا ان کو ملے گی اپنے عملوں کی، اور ان کی اولادوں کو بھی ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اور جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن جو ہے نا ایک انسان جب جائے گا جنت میں جائے گا، اور وہاں پہ جب دیکھے گا کہ اس کے اہل و عیال وہاں پہ نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ میری اولاد کدھر ہے، میرے اہل و عیال کدھر ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ یعنی ان کو آگے سے جواب دیا جائے گا کہ ان کے عمل اتنے اچھے نہیں تھے کہ ان کو آپ لوگوں کے ساتھ ملایا جاتا، تو وہ بھی جنت میں ہے لیکن کسی کم جنت کی کم درجے میں ہے، آپ کی درجات سے ان کے درجات کم ہیں۔ تو وہ انسان اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اللہ میں نے جو عمل کیا تھا وہ صرف اپنے لیے تو نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی خوشنودی کے لیے یا اس کے دل رکھنے کے لیے اس کے اہل و عیال کے بھی درجات بلند کر کے اس کے ساتھ اس کو ملا دیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس کا درجہ کم کر کے اولاد کے ساتھ اس کو ملایا جائے، بلکہ اولاد کے درجات بڑھا کے تو اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اور ان کے جو بزرگ ہوں گے ان کے عملوں میں سے بھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اس کے برعکس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اولاد نیک ہے اور والدین کے اعمال اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ اولاد کے درجے کو پہنچیں، تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کی خوشنودی کے لیے اس کے والدین کے درجات بڑھا کے اس تک پہنچا دے گا۔ جیسا کہ ایک روایت میں بھی آتا ہے نا کہ ایک بندہ جو ہے جنت میں جب اس کو کوئی نعمتیں ملیں گی تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ اللہ یہ میرے کون سے نیکیوں کا یہ صلہ ہے جو مجھے مل رہا ہے، میں نے تو یہ نیکیاں کی ہی نہیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ یہ تمہاری اولاد کی وہ دعا ہے جو وہ تمہارے بات تمہارے لیے کرتے رہے تھے، تو اس کی وجہ سے تمہارے درجات بلند کیے گئے۔ اسی طریقے سے کہ ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے جس میں یہ آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن صرف 3 عمل ایسے ہیں جو کہ جاری رہتے ہیں، جس میں ایک یہ ہے کہ اگر وہ اس کے پیچھے نیک اولاد ہو جو اس کے لیے پیچھے دعا کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے کوئی ایسا علم حاصل کیا، یعنی دین کا علم حاصل کیا، اس کو پھیلایا ہو اور دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچایا ہو، اور تیسرا جو ہے صدقہ جاریہ کوئی اس نے چھوڑا ہو، مثلا کوئی نہر بنائی ہو، کوئی سڑک بنائی ہو، کوئی کہیں پہ کوئی کنواں کھدوایا ہو، کوئی درخت لگایا ہو، تو یہ اعمال ایسے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ تو یعنی مراد یہ ہے کہ اب اس سے ہم لوگوں کو یہ ایسے اطمینان حاصل کر لینا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی اس خوشخبری کے اوپر کہ اگر جو ہے نا انسان نیک ہوگا اور اس کی اولاد بھی اس نے اولاد کو نیکی سکھائی، کلمہ توحید سکھایا، دین کی تعلیم دی، اور اس کے مرنے کے بعد بھی اگر اولاد اس کے پیچھے نیک عمل کرے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی اولاد کو اس کے ساتھ ملا دے گا۔ اور اگر کوئی انسان خود نیک ہے، دین کا علم اس نے حاصل کیا، اس کے اوپر اس نے عمل کیا، اور اس کے والدین نے اتنی زیادہ چیزیں نہیں سیکھی تھی، یا اس کی یہ چیزیں علم دین سیکھنے سے پہلے ہی اس کے والدین اس
دنیا سے رخصت ہو گئے یا ایسا کوئی موقع نہیں ملا کہ وہ والدین کو ساری چیزیں سکھا سکتا، لیکن اس کے والدین اگر مواحد تھے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے اس کے والدین کو بھی اس کے مرتبے تک پہنچا دیں گے۔ اور پھر آگے جو اس آیت کا یہ حصہ آتا ہے کہ کل امرئ بما کسب رہین، تو یہ بہت زیادہ غور طلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک آدمی، کل امرئ ہر ایک آدمی، بما کسب ان اعمال کی وجہ سے جو اس نے کمائے، رہین رہن رکھا ہوا ہے، یعنی ہر ایک جان اپنے اعمال کی وجہ سے رہن رکھی ہوئی ہے یا گروی رکھی ہوئی ہے۔ رہن رکھنا اور گروی رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان یعنی ہر ایک انسان کی جان جو ہے نا وہ اس بات کے اوپر اس کا انحصار ہے کہ اس کو اگر وہ نیک عمل کرے گا تو جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے گا، اور اگر نیک عمل نہیں کرے گا تو وہ پھر جہنم میں چلا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ رہن رکھنا یا گروی رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو میں آپ سے کہتی ہوں کہ میری فلاں چیز آپ اپنے پاس رکھ لیں اور مجھے اتنے پیسے دے دیں، تو جب میں آپ کو پیسے ریٹرن کروں گی تو آپ میری چیز مجھے دے دینا۔ اسی طریقے سے انسان کی جان بھی نیک اعمال کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی ہے، اگر وہ نیک اعمال کرے گا تو جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے گا، اگر نہیں کرے گا تو پھر وہ اس کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو اس کا ایک یہ مطلب بھی اس سے یہ نکلتا ہے کہ جیسے پچھلی آیت کے پچھلے حصے میں بتایا گیا تھا کہ نیک اعمال میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ والدین کے نیک اعمال کا فائدہ اولاد کو ہو اور اولاد کے نیک اعمال کا فائدہ والدین کو ہو، لیکن اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اولاد نے غلطیاں کی ہوں گی تو اس کی سزا والدین کو ملے، یا والدین نے غلطیاں کی ہوں تو اس کی سزا اولاد کو ملے۔ جیسے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے نا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یہ کوئی بھی اٹھانے والی کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تو اب یہاں پہ جس جان نے جو کیا ہوگا، اگر اچھائیاں کی ہیں تو خود اس کا بھی فائدہ ہے اور اس کے اہل و عیال کو، اس کے والدین کو بھی اس کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے بالغ ہونے کے بعد برائی کی، اگر مثال کے طور پہ اولاد ہے اور بالغ ہونے کے بعد والدین نے تو اس کو نیکیاں سکھائی تھی، دین سکھایا تھا، اچھے اخلاق سکھائے تھے، شریعت سکھائی تھی، لیکن اس کے بعد اس نے ان ساری چیزوں کو پس پش ڈال دیا اور بری راستوں پہ چل پڑا، تو اس کا گناہ اس کے والدین کو نہیں ہے جب والدین نے اس کی تربیت میں حتی الامکان پوری کوشش کی۔ ہاں یہ ہے کہ اگر والدین نے صرف نظر کیا اور خود ہی بچوں کو غلط راستوں پہ لگایا تو پھر اس میں ان کا حصہ ہوگا، لیکن اگر انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی اپنی اولاد کو راہ راست پہ لانے کی، لیکن پھر بھی اولاد نے نہ مانا تو پھر وہ اپنے عمل کی خود رسپانسبل ہوگی۔ اگلی آیت میں آتا ہے وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، وَأَمْدَدْنَاهُمْ اور ہم مدد دیں گے انہیں، بِفَاكِهَةٍ میووں کے ساتھ، وَلَحْمٍ اور گوشت کے ساتھ، مِّمَّا يَشْتَهُونَ جو بھی وہ چاہیں گے، جو بھی وہ اشتہا کریں گے۔ امددنا کا ایک مطلب مدد دینا اور ایک یہ بھی ہوتا ہے پھیلا دینا، یعنی بہت زیادہ مقدار میں۔ جنت میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی، جتنا کوئی پھل چاہے گا کھانا، فروٹس کھانا چاہے گا اتنے ہی اس کو ملیں گے، جتنا کوئی گوشت کھانا چاہے گا اتنا ہی اس کو ملے گا۔ جس طرح بعض روایات میں آتا ہے، بعض احادیث میں آتا ہے جن کے مفہوم کچھ اس طرح کے بنتے ہیں کہ جنتی جب جنت میں بیٹھا ہوگا کسی درخت کو دیکھے گا، اس کے اوپر بہت خوبصورت یعنی پھل لگا ہوا ہوگا تو اس کا دل چاہے گا کہ میں یہ پھل کھاؤں، تو وہ درخت کی شاخ خود بخود لٹک کے اس کے پاس آ جائے گی اور وہ پھل توڑ کے کھا لے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہوگا اور وہ جنتی دیکھے گا اور دل چاہے گا اس کو کہ اس پرندے کو یعنی میں اس کا گوشت بھونوں اور اس کو کھاؤں، تو خود بخود وہ پرندہ جو ہے بھونے ہوئے گوشت کی شکل میں جو ہے ٹرے میں رکھا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا اور اس میں سے کھا لے گا۔ یعنی وہاں پہ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ فیہا ما تشتہیہ الانفس، کہ بھئی وہاں پہ جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ جس کی جو دل چاہے گا، جو جان میں خواہش پیدا ہوگی وہی چیز فوراً اس کے سامنے آ جائے گی اور اس کو مل جائے گی۔ تو جنت ایسی طلب کی اور تڑپ کی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ انسان جو ہے آرزوئیں کرتا رہے اور خواہشیں رکھتا رہے کہ مجھے یہ ملنا چاہیے وہ ملنا چاہیے، بلکہ وہاں پہ جو چیز ایک دم سے خیال میں آئی تو فوراً وہ سامنے کر دی جائے گی۔ اور اگلی آیت میں آتا ہے یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، یتنازعون وہ چھینا چپٹی کریں گے، یعنی چھینیں گے آپس میں، ایک دوسرے سے چھینیں گے، فیہا اس جنت میں، کأسا ایک پیالہ، لا لغو فیہا جس میں نہ تو کوئی بےہودگی ہوگی، ولا تأثیم اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات ہوگی۔ تو یہاں پہ پیالے سے مراد یہ ہے کہ وہ یعنی شراب کا پیالہ، جیسے ستھری شراب جیسے آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ جنت میں جنتیوں کو ملے گی، تو یہ چھینا چپٹی کرنے سے بھی مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے سے چھیننے سے، کہ جس طرح آپس میں فرینڈز ہوتے ہیں یا کزنز ہوتے ہیں اور کوئی پارٹی کرتے ہیں اور پھر وہاں پہ وہ یعنی سب مل کے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کھا پی رہے ہوتے ہیں، تو شرارت میں کوئی ایک دوسرے کا اٹھا لیتا ہے، کوئی دوسرا دوسرے سے اٹھا لیتا ہے، یا اپنی گلاس چینج کر دیتے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز، تو یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں کی جاتی بلکہ انجوائمنٹ کے لیے کی جاتی ہے۔ تو وہاں پہ بھی ایسے ہی ہوگا کہ تمام جنتی جو ہے اس طریقے سے آپس میں کھیل کود کریں گے، انجوائے کریں گے، خوشی منائیں گے، اور اس طریقے سے جو مشروبات ان کو پینے کے لیے ملیں گے یا کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی تو ایک دوسرے سے چھین کے کھائیں گے تاکہ مجلس کا لطف دوبالا ہو سکے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ اور پھریں گے ان کے اوپر، غِلْمَانٌ نوعمر لڑکے، كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ گویا کہ وہ موتی ہیں چھپائے ہوئے،
یعنی نو عمر لڑکے جو غلمان ہوں گے، جو خدمت گزار ہوں گے، وہ ایسے وہاں پہ پھر رہے ہوں گے اور اتنے خوبصورت اور اتنے حسین و جمیل ہوں گے کہ ایسا لگے گا کہ جیسے موتی ہیں، یعنی موتی سے تشبیہ دی گئی ان کی خوبصورتی اور حسن و جمال کو، کہ بھائی اتنے خوبصورت ہوں گے، اور موتی بھی ایسے کہ اگر بہت ہی قیمتی موتی بھی ہو، آپ اس کو ڈسٹ میں رکھ دیں، اس کے اوپر ہر قسم کی مٹی، ریت، ڈسٹ، ہر چیز پڑتی رہے تو اس کا بھی حسن مان پڑ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ مکنون چھپائے ہوئے موتیوں سے جو تشبیہ دی گئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے خوبصورت اور حسین و جمیل اور صاف ستھرے، نیٹ اینڈ کلین ہوں گے کہ ایسے لگے گا کہ موتی ہیں، لیکن وہ بھی کسی نے پیک کر کے یا چھپا کے یا اس کے اوپر کوئی پردہ ڈال کے اس کو رکھا ہوا ہے تاکہ اس کا حسن مان نہ پڑ سکے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور متوجہ ہوگا ان کا بعض کی طرف اور وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ یہ سوال یہی ہوگا کہ تم نے دنیا میں کیسی زندگی گزاری، میں نے ایسی گزاری، تم نے اللہ کے احکامات کے اوپر کیسے عمل کیا، جو اللہ نے احکامات بھیجے تھے ان کو کس طرح بجا لائے۔ تو اس طرح دنیا کی زندگی یاد آئے گی اور پھر وہ سب ایک دوسرے سے ڈسکس کریں گے اور ایک دوسرے سے باتیں کریں گے۔ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو اس سے پہلے بھی اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے تھے، یعنی ڈرنے والے سے مراد اللہ سے ڈرتے تھے، جہنم کے عذاب سے ڈرتے تھے، آخرت کے دن کی حاضری سے ڈرتے تھے، اس اپنے برے انجام سے ڈرتے تھے۔ اور فمن اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہمارے اوپر۔ من کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنا۔ سورہ محمد میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَزَالَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، تو من کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا، وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور بچا لیا ہمیں لو کے عذاب سے۔ سموم سے مراد وہ لو کا عذاب، ایسا عذاب جو گرمیوں میں بہت سخت گرم ہوا چلتی ہے، اور کبھی کبھار آپ دیکھیں باہر نکلتے ہیں انسان مئی یا جون کے مہینے میں، جب ابھی گرمی سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے، ایک دم سے بہت تیز ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر اس طرح دوپہر کے بعد 2 بجے 3 بجے 4 بجے کے ٹائم پہ اگر آپ کبھی باہر نکل جائیں اور بہت اس دن ہوا چل رہی ہو اور گرمی بھی شدید ہو، تو پھر وہ ہوا اتنی گرم ہوتی ہے کہ اگر باڈی کو اس طرح ٹچ کر کے چلی جائے تو وہ جگہ جل جاتی ہے بالکل، تو وہ اس کو لو کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اور بچا لیا ہمیں لو کے عذاب سے۔ تو اب خود ہی سوچیں کہ دنیا میں اگر لو سے اتنا زیادہ انسان متاثر ہوتا ہے تو آخرت کی لو اور جہنم کی گرمی کی لو جو ہے کتنی سخت ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا لیا۔ انا كنا من قبل ندعوه، بے شک ہم تو پہلے سے ہی اس کو پکارتے تھے۔ تو یہاں پہ پہلے سے مراد اس قیامت کے قائم ہونے سے پہلے، یا ایٹ لیسٹ کہ اپنی موت سے پہلے جتنی بھی زندگی ہمیں ملی تھی تو ہم اسی کو ہی پکارتے تھے۔ اور پکارنے سے مراد ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم صرف اس کی عبادت کرتے تھے، اور دوسری یہ بھی ہو سکتی ہے مراد کہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے صرف اسی سے ہی دعا کرتے تھے۔ اور انہ هو البر الرحیم، کہ بے شک وہ تو وہی ہے نیکیوں کو قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا، یعنی وہ انتہائی رحم کرتا ہے انسان کے اوپر، اور انسان اگر کوئی چھوٹی چھوٹی بھی نیکیاں کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو، وہ شکور ہے، قدردان ہے، اور ان کو بھی قبول کرتا ہے، بڑھا چڑھا کے ان کے درجات عطا کرتا ہے، اور اپنی رحمت سے جو ہے اور مزید بھی نوازتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ اپنی ساری نعمتیں عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، اور جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب